SIFC نے معاشی بحالی کے ٹھوس اقدامات کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بیرونی سرمایہ کاری کو بریک لگے ہوئے ہیں، جبکہ ملکی سرمایہ کاری بھی منجمد ہے۔ سرکاری اداروں کی G2G نجکاری بھی بحران کا شکار ہے، بلکہ اب تو پاک چین اقتصادی راہداری اور CPEC منصوبوں کا ذکر بھی خال خال ہوتا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پورے 2023 میں صرف $1 ارب 77 کروڑ کی FDI یعنی بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ میں FDI پچھلے سال کے مقابلے میں 21% کم ہو گئی۔ حالیہ چند سال میں درجنوں غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے رخصت ہو گئی ہیں۔ متعدد کمپنیز نے پاکستان میں اپنے ملکیتی شیئرز فروخت کر دیے ہیں۔ کچھ غیر ملکی کمپنیز اپنے یونٹس مقامی کمپنیز کے حوالے کر گئی ہیں۔ شیل پاکستان نے اپنے 77% شیئر سعودی فرم وافی انرجی کو منتقل کر دیے۔ خلیجی ٹیلی کام کمپنی وارد کے بعد ناروے کی کمپنی ٹیلینول نے بھی پاکستان میں اپنے اثاثے بھیج دیے۔ جرمن لاجسٹک اور کوریئر کمپنی DHL نے پاکستان میں اپنا آپریشن محدود کر دیا۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں 40 ملٹی نیشنل فارما کمپنیز کام کرتی تھی، مگر آج ان کی تعداد صرف 17 رہ گئی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن، مرک، اس کے علاوہ بائر اور سنوفی، MSD سمیت کئی ملٹی نیشنل کمپنیز اور فارما کمپنیز نے پاکستان کو الوداع کہہ دیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ شہباز حکومت کے 16 ماہ کے دوران پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز کو متعدد مسائل کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کے منافع کی منتقلی پر بھی غیر اعلانیہ پابندیوں کا سامنا رہا ہے۔ جو فورن انویسٹر ہے اس کو چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ ہمارا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ تقریباً کوئی 29% ہے، جو کہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ 3-4 ہماری اس وقت انڈسٹریز ہیں جو کہ اوور ریگولیٹڈ ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر بہت اوور ریگولیٹڈ ہے۔ ٹیلینور بیسکلی جو کہ بڑی اچھی کمپنی تھی، نارویجین کمپنی تھی، چھوڑ کے چلی گئی۔ اسی طرح آپ کا فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے، ادھر بھی بہت سارے ایگزٹس ہوئے ہیں، سنوفی ہوئی ہے، الائے لیلی ہوئی ہے۔ جو آئل سیکٹر ہے وہ بھی اوورلی ریگولیٹڈ ہے، شیل نے ایگزٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے فورن انویسٹرز کو پاکستان لے کر آنا ہے تو آپ نے اپنے جو ریگولیٹری رجیم کو لبرلائز کرنا ہے، نہیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹر نہیں آئے۔ پاکستان کی بزنس انوائرمنٹ، پریڈکٹیبلٹی، پالیسی کی کنسسٹنسی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پہ فورن انویسٹرز کے لیے۔ ابھی ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری پالیسیز فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں یا ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں۔ وہ تب انویسٹ کریں گے کہ اگر وہ پیسہ بنا رہے ہوں، وہ پیسہ تب بنا رہے ہوں گے کہ اگر ہماری پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کو کیپچر نہ کیا جائے، جس طرح حکومتی ایک کیپچر آ جاتا ہے ٹیکسیشن کے تھرو۔ ہر بزنس میں ہمیں ٹرانسپیرنسی چاہیے ہوتی ہے، پریڈکٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوتی ہے۔ نقصان ادھر آتا ہے کہ ابھی ہم ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں، ایک انویسٹر اس کے مطابق اپنا بزنس کیس بناتا ہے اور 6 مہینے بعد ہم اس پالیسی کو چینج کر دیتے ہیں۔ اس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے ریونیو میں 95% حصہ ڈالنے والا کراچی آج تک بنیادی شہری سہولیات سے محروم ہے۔ ایک عبرت کا نشان ہے، پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے مقابلے میں کراچی کی بیشتر سڑکیں آج بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، صوبے میں پینے کا پانی نہیں ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں، ابلتے گٹر ہیں اور شہریوں کی زندگی عذاب ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے منسلک پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی اور میری، ہم سب کی ساری زندگی کراچی میں گزری ہے۔ یہ جو کراچی کا حال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ پورا شہر اس کا گواہ ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس شہر پہ اور اس صوبے میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ الیکشن ہوا ہے۔ ابھی ہم یہ ساری تصویر اگر ہم پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں وہ بولیں گے کہ آپ دیکھیں، لوگ تو ہمیں تو ووٹ دیتے ہیں، ہم پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ بڑے ووٹ سے حاصل ہوئے ہیں۔ تو میں، آپ اور یہ جو 2.5 کروڑ کراچی والے، یہ جائیں کہاں، کیا کریں؟ یہ تو واقعی ظاہر ہے الیکشن تو جیت کے آ گئے۔ شکریہ کامران۔ دیکھیے، کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے پروونس میں دیکھیں، اور یہ میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ مراد علی شاہ کا سب سے بڑا چیلنج ہے بلکہ بلاول بھٹو کا بھی سب سے بڑا چیلنج ہے، کراچی میں اور پورے سندھ میں، یعنی کراچی سمیت پورے سندھ میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم کہاں کھڑا ہے، آپ کی پبلک ایجوکیشن کہاں کھڑی ہے۔ آپ کوئی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بتا دیں جو ورلڈ فیم کا ہو، جو انٹرنیشنلی، اور ایسا نہیں ہے کہ مراد علی شاہ خود سینٹ پیٹرک پہ اور NAD سے پڑھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں DJ کالج بھی ہوتا تھا، آدم جی کالج بھی ہوتا تھا، SM لاء بھی ہوتا تھا، یہ سارے نامور کالجز ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رورل سندھ میں چلے جائیں، آپ وہاں لیاقت میڈیکل کالج جامشورو چلے جائیں، آپ چانڈکا میڈیکل کالج بنایا گیا، لیکن آج چانڈکا میڈیکل کی کیا حالت ہے؟ تو
تو اصل جو چیلنج ہے میرے نقطۂ نظر سے وہ ایجوکیشن کا ہے. ہم جو آج کئی لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جانے کی پوزیشن میں ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جن کی نشاندہی ہم اور آپ کر رہے ہیں اور جن کو ہم سفر کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 84 میں جاپان کی ایک ٹیم آئی تھی, اس نے اس وقت کہا تھا, 84 کی بات کہہ رہا ہوں اور رپورٹ بھی کیا تھا میں نے, اس وقت یہ کہا تھا کہ اس شہر میں اگر 5000 لارج سائز بسز آ جائیں تو یہاں ملٹیپل ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ کو سرکولر ریلوے پلس یہ 5000, اس وقت کی میں بات کہہ رہا ہوں, لیکن ہم نے اگنور کر دیا یہ ساری چیزیں. آج آپ اچھی بسیں لے بھی آئیں تو آپ کے پاس وہ سڑکیں نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں جن سڑکوں پہ وہ بسیں چل رہی ہیں, آپ سڑکیں نہیں بناتے. پچھلے 5 سال سے یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ بنتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. آج دیکھ لیں آپ پوری اس کو. یہ وہ چیلنجز ہیں سید مراد علی شاہ صاحب کے, ان کی 3rd اننگ شروع ہو رہی ہے ایز اے چیف منسٹر. ان کو اور یہ ساری چیزیں ان کے کرنے کی تھی نہیں. مگر اس کے ساتھ ہی آپ اگر یہ صرف لوکل باڈیز کو امپاور کر دیتے. یہ بات تو ہے نا کہ یہ جو سیف سٹی ہے, یہ لاہور ہو گیا, یہ اسلام آباد ہو گیا, یہ پنڈی ہو گیا, ایک سرولنس سسٹم ہے, ایک نظام کام کر رہا ہے. ہر روز 150-200 لوگ گن پوائنٹ پہ یہاں پہ لٹ جاتے ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں بھی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوڑے کا کیا حال ہے, سڑکوں کا کیا حال ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کیا امید ہے کہ اب کچھ اس میں بہتری آئے گی, یا یہ اس شہر والوں کے لیے اور یہ اس صوبے کے لیے یہ مزید 5 سال قسمت خرابی اور یہ ماحول ہم نے دیکھنا ہے؟ نہیں, ہم دیکھیے کامران, بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا جو ہے واویلا کیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہمارا کریڈٹ ہے, اور بالکل کریڈٹ ہے. لیکن اس 18ویں ترمیم میں یہ بھی تو ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا ہونا چاہیے. نہیں ہوگا نا. یہاں صرف سندھ میں نہیں ہوتا, پنجاب میں بھی ہوتا ہے اور مرکز میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں وہ کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات, سیف سٹی کی آپ نے بات کی. سیف سٹی پروجیکٹ جس وقت لاہور اور اسلام آباد کا شروع ہوا تھا, کراچی میں بھی بن گیا تھا. جس کو جو بنا رہا تھا اس کو ہی اٹھا کے لے گئے اور الٹیمیٹلی وہ ڈمپ کر کے چلا گیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یہ واحد شہر ہے جہاں سیف سٹی پروجیکٹ, جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے سیف سٹی پروجیکٹ کی, ہم اس کی پرائز دیکھیں آپ ڈبل ہوتی چل رہی ہے. اب 200% زیادہ ہو گئی ہے اس کی. اگر آپ آج سے 10 سال پہلے وہ سیف سٹی پروجیکٹ بنا دیتے تو اس کی کاسٹنگ دیتے. جتنے کراچی میں جتنے پروجیکٹ ہیں, کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے جو وقت پہ کمپلیٹ ہوتا ہو.